کسی ایک نے بھی ایسا نظریہ نہیں بتایا کہ اللہ والوں کو خدا بنانا جائز ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی اللہ والے کو خدا نہیں مانتے اور نہ ہی اسے سجدہ کرنا جائز سمجھتے۔ جب ہم انہیں خدا ہی نہیں بناتے تو پھر وہ تو بت پرست ہے، وہ تو بتوں کو خدا بناتے ہیں۔ ہم ان کے مد مقابل اگر اللہ والوں کے مدار پہ جاتے ہیں تو وہاں پر برکتیں لینے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے جاتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں ہم ان اللہ والوں کو خدا بنا کر نہیں پوجا کرتے۔ جب ہم انہیں خدا ہی نہیں بناتے، خدا کے بندے ہی بناتے ہیں، تو پھر ہمارا ان کے مداروں پر جانا بدرجہ اولاد صحیح ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلے کو پیش کرو۔ وسیلہ کا اگر وسیلے کی تعریف کی جائے تو وہ یہ ہے کہ ما یتوسل بہ الی شیء، کہ کسی چیز یا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی کا وسیلہ پیش کرنا۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ بناتے ہیں اللہ والوں کو، جو قرآن پاک میں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حضرت داتا گن بخش علی حجویری کا یہ واسطہ، یہ وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، جس طرح یہ تیرا نیک بندہ ہے، جس طرح اس نے ساری زندگی تجھے راضی کیا ہے، آج ہم تیری بارگاہ میں اسی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما دے، ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما دے۔ اور بعض لوگوں نے وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد لیا کہ اس سے مراد اللہ والے نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ خالق نہیں ہے، مخلوق ہیں، یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ اب نماز پڑھے گا وہ جو انسان ہوگا، نمازی ہوگا، نماز پڑھے گا تو نماز کو ادا کرے گا۔ جب نماز کو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا جائز ہے تو جو نماز پڑھتا ہے اس کا وسیلہ پیش کرنا بھی اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ ورنہ اس طرح بھی بن سکتا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے ابو جہل بھی نماز پڑھنے کے لیے منافقین عبداللہ بن ابی بھی نماز پڑھا کرتا تھا، نماز تھی اس کی بھی، وہ بھی اسی طرح رکوع بھی کرتا، سجدے بھی کرتا، اسی طرح روزے بھی رکھتا تھا، لیکن تھا وہ منافق، ایمان والا نہیں تھا، ایمان اس کے سینے میں موجود نہیں تھا۔ تو اگر ہم نماز کا وسیلہ پیش کریں کہ نماز وہ شخص پڑھتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو منافقین تھے وہ نمازیں پڑھتے تھے لیکن ایمان ان کے سینوں کے اندر موجود نہیں ہوتا تھا، ایمان ان کے سینوں کے اندر موجود نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ نمازیں اللہ ان کی قبول فرماتا ہے جن کے سینوں کے اندر ایمان بھی موجود ہوتا ہے۔ ایمان کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ایمان اللہ کی اتباع کرنا اور محبوب مصطفیٰ کی اتباع کرنے کا نام ایمان کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ جب اللہ قریب ہوتا ہے تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کیوں پیش کرتے ہو؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تمہاری شاخ سے زیادہ قریب ہے، اللہ تمہارے قریب ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وسیلوں کو کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پر اس سوال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلے اس وجہ سے پیش کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نیک بندوں نے میرے رب کو راضی کیا ہے، وہ انداز ہمارا نہیں ہے، وہ ہماری عبادات نہیں ہے، تو ہم اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر وہ اللہ سے دعائیں مانگے تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اب نحن اقرب، اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہ مطلق لفظ ہے، اس میں کافر بھی شامل ہو جائیں گے، کافر بھی اس میں شامل ہو گئے تو اللہ کافروں کی بھی شارق سے زیادہ قریب ہوگا۔ صرف بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، اس کی شارق کے قریب ہو میرا رب،
ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے اس رب کو ماننے والے ہیں، چاہے اس رب کا انکار کرتے ہیں، چاہے اس رب کے منکر ہیں، لیکن میرے رب کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ ہر شخص کی اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب اللہ ہر شخص کی اشارت کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو ہم مومن ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کے رب ہونے پر یقین کر لیا ہے، اس کے قرب کا یقین کر لیا ہے۔ اور کافر وہ ہے جس نے اللہ کے قرب کا یقین نہیں کیا، لیکن اللہ قریب اس کی بھی ہے اور اللہ قریب ہمارے بھی ہے، اور ہم نے قریب رب کو پہچان لیا ہے، اور ان کافروں نے آج تک اپنے رب حقیقی کو نہیں پہچانا۔ تو جب نحن اقرب الیہ من حبل الورید کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ صرف مسلمانوں کے قریب نہیں ہے، کافروں کے بھی قریب ہے، اور کافر وہ ہے جنہوں نے رب کو پہچانا نہیں ہے، اور ہم مومن ہیں۔ ہم مومن ہونے کی وجہ سے کلمہ طیبہ پڑھا، اور پڑھنے کے ساتھ ہم نے یہ اقرار کیا، اے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی کسی کو معبود نہیں مانتے، کسی کو سجدے کے لائق نہیں مانتے، اور تو ہی واحد و لا شریک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سجدے کے لائق بھی تو ہے، اور تو ہی وہ اکیلا ہے۔ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو پھر اس جیسے اعمال جو وہ ہمیں حکم دیتا ہے، اس جیسے اعمال بھی ہمیں بجا لانے پڑیں گے۔ جب ہم اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا اور جو میرے رب نے ہمیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں اور ان سے بچنا ہے، ہم اپنے رب کے حکم کے مطابق نہیں چلتے، تو جس کی وجہ سے اللہ کا ہمیں قرب بھی حاصل نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے ہم اللہ والوں کے بازاروں میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، مالک جو تو نے ہمیں حکم دیا اس کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری۔ اور یہ جو اللہ والے ہیں جن کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ڈالی ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی تجھے یاد کیا اور تجھے راضی رکھا، آج تیری بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو تم قبول فرما۔ تو پھر میرا رب جب اپنے نیک بندوں کے توسط کو دیکھتا ہے تو ہم جیسے گناہ گار لوگوں کی جو دعائیں ہوتی ہے اس کو بھی قبول فرما دیتا ہے۔ اب اس انداز کو تھوڑا سا کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، تو اس کتاب میں فارسی انداز میں انہوں نے فارسی انداز میں لکھی تھی، آج تو اس کی ٹرانسلیشن اردو میں موجود ہے، تو وہاں پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری